امام احمد رضا خان کو پڑھو، اسلام آباد کے مفتی سعید احمد، اس نے بھی باقاعدہ کہا ہے کہ میں اختلاف ٹھیک ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ امام احمد رضا خان کو پڑھو، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو انہوں نے دلائل بیان کیے ہیں، جو ان کے دلائل دینے کا انداز ہے وہ بڑا عظیم انداز ہے۔ بڑے صغیر پاک و ہند میں دور دور تک جس قدر تحقیق امام احمد رضا خان کی کتابوں میں ہے کہیں نہیں ہے۔ اور پھر آپ ذرا غور فرمائیں، ترجمہ جو لکھا کنز الایمان، الازہر یونیورسٹی مصر کے اندر، جو امت مسلمہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے علمی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے، وہاں پر جب تراجم تقابل ترجموں کا مقابلہ کیا گیا کس کا بہتر ہے، علماء دیوبند کے تراجم بھی موجود تھے، علماء اہل حدیث کے تراجم بھی موجود تھے، تو مصر یونیورسٹی میں جس ترجمے کو ہر اعتبار سے محبت، ادب، علم اور صحیح ترجمے کے اعتبار سے جو بہتر قرار دیا گیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات غور سے سنو، وہ سب سے پہلا ترجمہ پوری دنیا میں کنز الایمان امام احمد رضا خان ترجمہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، فیض رضا، فیض رضا، علماء حق اہل سنت، اور اپنے دور کے وہ حسان وقت تھے، اپنے دور کے وہ حسان وقت تھے جو مسجد نبوی میں حضور کے منبر پر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے منبر پہ بٹھا کے دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے میرے اللہ میرے حسان کی مدد جبریل امین کے ذریعہ سے فرما۔ حسان منبر پہ ہیں، حضور قریب بیٹھے ہوئے ہیں، آگے صحابہ موجود ہیں، مسجد نبوی کا منبر اور بیت پہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین ہے۔ اے اللہ، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امین کے ذریعہ سے ان کی مدد فرما۔ میں آپ کو کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں 14 صدیوں کے بعد حضور کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، جو حضور کے منبر پہ صحابہ کے سامنے، حضور کے سامنے اور جبریل امین کی پشت پناہی پر حسان زبان سے جو کلمات کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم ہمارا وہی عقیدہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا وہی عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ آج کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، عیب بھی ڈھونڈتے ہیں، حضور ہماری طرح تھے، حضور انسان تھے، حضور کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، امتی بھی کہتے ہیں اور عیب بھی تلاش کرتے ہیں۔ علامہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی وہی نظریہ اپنایا ہے۔ آپ اپنے دور کے حسان الہند تھے، کیا تھے؟ حسان الہند تھے اپنے دور میں، اور آپ کا کلام بڑا عظیم کلام ہے جو پوری دنیا میں پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کراچی دارالعلوم کے اندر سینکڑوں علماء کی موجودگی میں دارالعلوم دیوبند، یہ کراچی میں ایک دارالعلوم ہے، مدرسہ ہے بلوریا، وہاں سینکڑوں علماء کی موجودگی میں کلام اعلیٰ پڑھا گیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کیا کلام تھا، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یہ کلام پڑھا جا رہا تھا۔ حضور زمین و زمان ہے، یہ بھی تمہارے لیے ہے، مکین و مکان جو کچھ ہے اس میں انسان ہے، فرشتے ہیں، یہ بھی تمہارے لیے ہے، بدن میں جان ہے تو حضور تمہارے لیے ہے۔
زبان ہے منہ میں، یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ اور شیخ سعدی نے بھی کہا تھا زبان کا بودر کہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود الپذیر۔ حضور جب تک میرے منہ میں زبان ہے تمہاری تعریف کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم النبوت، تاجدار ختم النبوت، نظام اعلیٰ حضرت۔ زندہ باد۔ میں شیخ ترجمہ کر دیتا ہوں جو آپ نے پڑھا تھا، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ 14 صدیوں کے بعد ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور پوری کائنات میں، پوری دنیا میں آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگلے مصرے پہ ذرا غور کریں، یہاں خطیب نے کہا ہمارے بھی 2 ہاتھ، نبی کے بھی 2 ہاتھ، ہماری بھی 2 آنکھیں، نبی کی بھی 2 آنکھیں، کھاتے ہم بھی ہیں، نبی بھی کھاتے تھے، شادی ہم بھی کرتے ہیں، نبی بھی شادیاں کرتے تھے، ہم تجارت ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے تھے۔ میرے بھائیوں میری بات کو چھوڑو، ردی کی ٹوکری میں ڈالو، دیوار پہ مارو۔ حسان کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے پوری کائنات میں ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر عیب سے، جی ہر عیب سے۔ اللہ اللہ، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ بے شک بے شک، ساری دنیا میں وہ پیر ہے، مولانا ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی سیاست دان ہے، بھلے اس میں ہزاروں عیب ہو سکتے ہیں، اللہ کی بنائی مخلوق میں اللہ کی قسم حضور ایسی ذات ہے جن میں کوئی عیب نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اللہ جن میں کوئی عیب نہیں۔ اگلے مصرے پہ غور کریں، میں نہیں کہہ رہا، منبر نبوی پہ حضور کے سامنے حسان کہہ رہے، حضور نے نہیں ٹوکا۔ حسان کیا کہہ رہے، اتنا مبالغہ کیوں کر رہے ہو؟ جی جی، اتنا مبالغہ نہیں، حضور نے ٹوکا نہیں ہے۔ حضور کو پتا ہے کہ جبریل کی مدد سے حسان صحیح کہہ رہا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہے۔ اگلا مصرع، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کمال کر دی۔ حضور ساری دنیا بنتی ہے رب کی مرضی پہ، اور اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا، آپ کی مرضی کے مطابق ہی بنایا ہے۔ امام اہل سنت نے بھی کیا خوب کہا ہے۔ بھائی عمران صاحب نہ پڑھ رہے تھے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ حضور پردہ اٹھائیے، چہرہ دکھائیے نا۔ سبحان اللہ، اور حضور نے بھی فرمایا، آپ کے کلام یہ تو اتنا، یہ کہہ رہے ہیں مولانا احمد رضا دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ کہ نور باری حجاب، اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا بڑھا چڑھا دیا۔ حضور نے کیا فرمایا، انا مرآت جمال الحق، اللہ کے حسن کا میں آئینہ ہوں، سبحان اللہ، اللہ کے حسن کا میں آئینہ ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی نے نہیں کہا، کسی نبی نے نہیں کہا، کیا کہا؟ حضور نے کیا فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، یہ صحیح حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے چہرے کی زیارت کر لی اس نے رب کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا ہمارے، نبی ہمارے، اسی لیے شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، صورت سے تیری شان خدا جلوہ نما ہے، صورت سے تیری شان خدا جلوہ نما ہے، ثانی تیرا عالم میں نہ ہوگا نہ ہوا ہے، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے۔ اور پھر تاجدار گولڑا کہتے ہیں، اے صورت نو میں جانا کھا،
اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہان آکھا سچ آکھت رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑی. اللہ پھر امام اہل سنت دیکھیے حضور کی عطا کی بات کرتے ہیں اور کیا خوب کہتے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اور پھر آپ ہی فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے. اللہ اللہ یہ اگر میں پڑھ رہا ہوں تو اللہ نے آپ کو زبان سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں نا, کیا جود و کرم, ٹھیک ہے نا. کیا بات ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں کبھی مانگنے والا تیرا. اوہو شرک ہو گیا, حضور سے مانگ رہے ہیں شرک ہو گیا. حضور کے پاس کیا ہے؟ حضور کچھ نہیں دے سکتے. شب و روز یہ تقریریں, قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ 26 سال سے مجھے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بے تکی باتیں جن کی دلیل نہ ہو, نہیں, قرآن و سنت سے باقاعدہ لکھا ہوا ہے, تقریریں ہیں علماء کی. حضور سے مانگنا حرام ہے, حضور کچھ دے نہیں سکتے, حضور کے پاس کچھ ہی نہیں ہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما اغناہم اللہ ورسولہ, جسے اللہ نے غنی کر دیا اور جسے اس کے رسول نے غنی کر دیا. میں نے کیا پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے. ما اغناہم اللہ ورسولہ, جسے اللہ نے غنی کر دیا اور اس کے رسول نے غنی کر دیا. اور حضور نے فرمایا اللہ سے, بخاری شریف کی حدیث, اللہ یعطی وانا قاسم, اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. کسی وزیر سے مانگنا جائز ہو, نبی سے مانگنا شرک ہو, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اور اللہ قرآن میں حضور سے فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, میرے حبیب جو آپ کے پاس سائل آ جائے اسے جھڑکنا نہیں ہے, دینا ہے. اور یہ بھی یاد رکھے علماء نے لکھا ہے حضور کی زبان نبوت پہ سوائے اشہد اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس لا کے علاوہ کبھی زبان نبوت پہ لا نہیں آیا. حضور سے جس نے جو مانگا حضور نے دے دیا. اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. اور پھر ذرا آپ غور فرمائیں حضور کی محبت کی بات, حضور کی محبت کی بات. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جا فدا, کروں تیرے نام پہ جا فدا, میں ایک جہاں بس تو جہاں فدا. حضور ایک جہاں کیا ہے؟ یہ دو جہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں. حضور اگر کروڑوں جہاں ہوتے پھر بھی آپ پہ قربان کر دیتا, پھر بھی آپ پہ کیا ہے؟ قربان کر دیتا. لیکن میرے امام نے ایک بات خوب فرمائی, ٹھیک ہے نا, ذرا آپ غور فرمائیں. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. عقیدے کی بات حضور کے متعلق توجہ دل و دماغ سے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ, خالق کا بندہ, ذرا غور کریں, ذرا غور کریں میرے بھائیوں. لیکن